اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم. میرے ساتھ موجود ہیں مانور خالد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مانور؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ بتائیے کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آج ہم 16ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے جھوٹ اور غیبت. جب انسان منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. اور غیبت کے بارے میں کیا کہوں، حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غیبت کی اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ تمہیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جانے کا رستہ ہے. ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم غیبت کیا کرتے ہیں؟ اور ہم کیا جھوٹ بولنے کو، غیبت کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں؟ یہ آج کی نشست میں ہم جانیں گے. اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراؤں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل بیگ صاحب، چیئرمین ہیں CRPC کے، بہت ساری ان کی خدمات بھی ہیں. السلام علیکم شکیل بھائی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں شکیل بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ بالکل خیر عافیت سے. ہماری دوسری مہمان، آپ نے ان کو کافی ڈراموں میں دیکھا ہوگا، ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ کریم. السلام علیکم آمنہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. اور روزانہ کی طرح ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن صاحب. السلام علیکم محسن بھائی. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل. نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ارمینہ اعجاز. ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. اور آتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. شکیل بھائی آپ سے شروع کریں گے. کافی عرصے سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کنزیومر کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے ساتھ بھی آپ نے کافی پروگرامز کیے. شکیل بھائی اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو معاملہ پہلے تھا کہ ابھی بھی وہی معاملہ ہے؟ اسی طرح عوام پریشان ہیں، اسے اشیاء خوردنوش مہنگے داموں اسپیشلی رمضانوں میں مل رہی ہے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی جو پہلے معاملات تھے کہیں بہتری کبھی بیچ میں تھوڑی سی نظر آئی تھی لیکن وہ ختم ہو چکی ہے. ریزن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کا آج کا موضوع بھی ہے کہ جی جھوٹ اور اس پہ غیبت کا ہے، تو بالکل اسی طرح ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے جب چیزیں بیچی جاتی ہیں. اور اس میں خاص کر جب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ آپ نے کافی شو بھی ہمارے ساتھ بھی کیے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تھے بلکہ، تو اس میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ریٹیلر پہ جب جاتے ہیں تو ایک بات کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے مہنگا ہے. بالکل. تو ہم نے پچھلے کوئی 4-5 سال سے پیچھے والوں کو پہلے چیک کرتے ہیں پھر ادھر آتے ہیں کون ہے پیچھے کون ہے. تو اتفاق سے شعبان کے مہینے سے ہم پریکٹس شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سین ہوا کہ پیچھے ابھی تک بہت سستے ریٹ ہیں، یعنی کہ بے انتہا چیزیں سستی ہیں منڈی میں. اگر میں اس کو اگر یوں دیکھوں تو یہ پچھلے کوئی 7-8 سال سے کم ترین سستی سبزی اور فروٹ ہے اس وقت. جو تربوز آپ کے شہر میں اس ٹائم جو سیل کیا جا رہا ہے وہ تقریباً 40 سے لے کے 50-60 روپے کلو ہے. پوش ایریا میں جائے تو اور زیادہ مہنگا ہے، لیکن وہاں پر وہ 10 روپے کلو ہے. اور بعضی دفعہ تو ایسا بھی ہے کہ پر پیس ہے، 20 روپے 30 روپے کا ایک پیس کے حساب سے سیل ہوتا ہے. اسی طرح اگر میں سبزیوں کی بات کروں تو آپ حیران کن ہو جائیں گے کہ کوئی سبزی بھی 50-60 روپے سے کلو مہنگی نہیں ہے وہاں پر. توری اس وقت جو کہ شہر میں اس ٹائم 130 سے 150 روپے کلو ہے، وہاں پر 40 سے 50 روپے کلو ہے. یعنی کہ اندازہ کریں کہ 2 سے 3 گنا زیادہ قیمتیں یہاں وصول کی جاتی ہیں. اور جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ جناب پیچھے سے ہمیں مہنگا مل رہا ہے. شکیل بھائی ہمیں بالکل یاد ہے کہ جب ہم لوگ پہلے پروگرام کیا کرتے تھے تب ہم یہی پریشان ہوتے تھے پیچھے، اور ہم کہتے تھے بھائی پیچھے ہے کون؟ ہم منڈی بھی پہنچ جاتے تھے اس سے پیچھے کون ہے، پھر ہمیں لگتا ہے کھیتوں میں جانا پڑے گا وہاں کون ہے. تو شکیل بھائی گورنمنٹ اس پہ کیا امپلیمنٹیشن کرا رہی ہے؟ جیسے پہلے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ریڈ کیا کرتے تھے، بڑی ایک پریکٹس ہمیں نظر آتی تھی، اس وقت وہ پریکٹس ہو رہی ہے؟ نہیں، پریکٹس تو دیکھیں رمضان المبارک میں تو خیر وہ ہوتی ہے. اور بلکہ شعیب احمد صدیقی صاحب کے ٹائم سے نا ایک روسٹر بن جاتا تھا اس کا منڈی کا. تو یعنی کہ کراچی کے جتنے بھی اسسٹنٹ کمشنرز ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر وہاں جائیں گے اور وہ تاکہ ریٹس کو دیکھیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ آگے پیچھے تو نہیں ہو رہے. لیکن ایک دن اتفاق ایسا بھی ہوا کہ ہم جب گئے ہیں تو اس دن وہ AC صاحب تشریف نہیں لائے ہوئے تھے. تو جب ہم وہاں پر گئے تو میں اندر جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ 200-250 سوزوکی پک اپ جو ہے نا باہر کھڑی ہیں، ٹماٹر سے لوڈ کھڑی ہوئی تھی. تو خیر ہم اندر چلے گئے. اندر جا کے جب ہم نے تھوڑا سا دیکھا تو ہمیں لگا کہ ٹماٹر تھوڑا اوپر جا رہا ہے. تو پھر ہم نے تھوڑا سا اس کی سرسار پتہ کی تو دیکھیں کتنی بڑی مافیاز ہیں، کس طرح یہ گیم کرتی ہیں. یعنی کہ اس کو سمجھنا بھی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں سائنس ہے. وہ کیا تھا کہ ان سوزوکیوں کو انہوں نے باہر کھڑا کر دیا اور اندر جو ٹماٹر ان کا آ چکا تھا اس کی نیلامی شروع کر دی انہوں نے. اب وہ ٹماٹر جو تھا وہ تقریباً 250 سے 300 روپے کی پیٹی بک رہی تھی جو کہ 14 سے 15 کلو کی ہوتی ہے. وہی ٹماٹر جب ہم نے 200-250 سوزوکی کو
जबरदस्ती अंदर करवाया है तो रेट गिर तो वो रेट 150 से 180 रुपए पे आ गए, यानी कि टमाटर जो है 10 रुपए 8 रुपए किलो पे आ गया। तो ये देखें कि ये किस तरीके से काम करते। फिर इनको बड़ा बुरा जुमला वो मेरा लगता है कि आप हमें माफिया क्यों कहते हैं, तो भाई आप माफिया वाला रोल क्यों प्ले करते हैं। फिर इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात है जिसको बड़ी कोशिश की गई कि उसको खत्म करे, बल्कि मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तो हर वक्त एक ही बात करते हैं कि जी वो जो मिडल मैन, ये मिडल मैन पाकिस्तान को खा गया, हर जगह इसने तबाही मचाई हुई है। इस वक्त आप मंडी में भी चले जाएं, जो आड़ती या मिडल मैन है, आप उसके 2 रुपए 5 रुपए को जब 1 किलो पे लगाते हैं तो वो डेफिनेटली कीमतें बढ़ जाती हैं। अब वही चीज़ जो नीलामी पे होती है, वो मिडल मैन क्या करता है, वो नीलामी से खरीद खुद लेता है। अब खरीदने के बाद वो रिटेल की सतह पे देता है। अच्छा, कुछ रिटेलर जो है जिसका माल ज्यादा बिकता है वो खुद नीलामी में चला जाता है, लेकिन क्या करते हैं ज्यादातर मिडल मैन वहां खड़े हो गए और वही क्या करते हैं, वो कीमतों को ऊपर बढ़ाते हैं। अच्छा, इन मिडल मैन के पीछे इन्वेस्टर छुपा हुआ होता है जो किसी को नजर नहीं आता। ये इन्वेस्टर तो इतना बड़ा इन्वेस्टर है कि आपके जोड़िया बाजार के कंटेनर खरीद रहे होते हैं। कंटेनर कहाँ है किसी को नहीं पता, कंटेनर किससे खरीदे ये नहीं पता, कंटेनर बिक भी गया। अच्छा शकील भाई, हर दफ़ा हम ये देखते हैं कि किसी ना किसी एक चीज़ पे बड़ा होता है, कभी टमाटर आसमान पे पहुंच जाते हैं। अभी इस वक्त मैं सिचुएशन देख रहा हूँ कि जी मुर्गी बहुत महंगी हुई है, अनमोल हो गई है, तो इस पे आप लोगों ने वर्किंग की तो वाकई में मुर्गी का वो हो गया बहरान आ गया, मिलना भी कम हो गई है हर जगह ऐसा है। असल में देखें, इसमें कोई शक नहीं है, मुर्गी के साथ हुआ ये कि जब फर्स्ट फेज चला था इसका कोरोना का, तो उस वक्त चूजा जो था इन्होंने मार दिया और लाखों की तादाद में मारे इन्होंने चूजे, यानी कि क्योंकि उसकी वजह ये थी कि उसे कोई परचेज नहीं कर रहा था। और उस वक्त हम सिंध गवर्नमेंट से मिन्नतें करते रहे कि आप इनको सब्सिडी दें, कुछ दें या फौरी तौर पे कुछ करें, ये चूजा मार रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं, ये बाद में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब वो क्या है कि मुर्गी बन नहीं रही, एक बात। दूसरी बात ये है कि शहरियार इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया वो ये आ गया है कि मुर्गी की चीज़ें इतनी ज़्यादा बनने लग गई हैं, यानी कि अगर कोई शेफ़ किसी एक को अगर एक मुर्गी दे दे ना, उस शेफ़ उस मुर्गी में से कोई तकरीबन 40-50 चीज़ें आपको बना। इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे कि मुर्गी से बहुत सारी डिशेस बनने लगी हैं, लेकिन करें क्या कि बीफ भी इतना महंगा है और अगर मटन पे जाए तो बहुत ही महंगा है, तो फिर बंदा खरीदे तो खरीदेगा या वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बता दो। बारहान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू झूठ और गीबत। आप ना ये बताएं पहले तो कि क्या चल रहा है आजकल, रमज़ान है, फिर कोरोना वायरस की भी मसले चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है आजकल लाइफ में, क्या चल रहा है? बस कुछ ट्रांसमिशंस हैं, एक चैनल के लिए भी मैंने करवाया है रिकॉर्ड, वो तो हो गए सारे रमज़ान की ट्रांसमिशन थी, लेकिन रमज़ान कुछ इस दफ़ा काफ़ी गहमा गहमी वाला है, लेकिन अब वापस से लॉकडाउन लग चुका है तो शायद थोड़ा सा वापस सुकून में आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जब सब चीज़ें मिल रही थी, दुकानें खुली हुई थी, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो फिर वो एक बड़े अफरा तफरी सा गुजरा है पहला अशरा। अब देखते हैं, लेट्स सी क्या आगे होता है। अच्छा मुझे बताएं, आज हमारा मौजू है झूठ और गीबत। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलने को गुनाह ही नहीं समझते और बात बात पे झूठ भी बोलते, तो आप क्या समझती हैं, रीजंस क्या हैं इसके? झूठ बोलना सबसे बड़ा मसला ये है कि जब आप खौफ में अगर कोई इंसान होता है ना, तो सबसे पहले एक मेरे ख्याल से रीजंस होते हैं झूठ बोलने के। पहला होता है दबाव, प्रेशर, खौफ, ठीक है। दूसरा मेरे ख्याल से एक आदत, फितरतन आपकी एक नेचर बन जाती है। तीसरी बात ये होती है कि बचपन से जब आपके माँ बाप ने आपको नहीं स्टॉप करते कि आपने किस बात पे बोलना है झूठ, किस बात पे आपने कब नहीं बोलना या कब आपने कहाँ पर सच बताना है हमें, जब माँ बाप इतना कॉन्फिडेंस ही औलाद को नहीं देते तो फिर बच्चा बड़े होकर भी झूठ बोलता है और उसको लगता है ये चीज़ एक नॉर्मल है। सबसे बड़ी बात ये, मैं गूगल सर्च कर रही थी कि जो झूठी कसम कौन ज़्यादा उठाते हैं, क्या एक लिंक था, वो मैंने खोला। ख़वातीन सबसे ज़्यादा झूठी कसम उठाती हैं नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक पे हाथ रख के। रीज़न क्या? क्योंकि वो प्रेशर में होती हैं। रीज़न क्या होता है कि तलाक हो जाएगी, शौहर छोड़ देगा किसी दबाव में आकर, तो उस बेस पर, उस बिना पर वो कुरान पाक की भी झूठी कसम उठा लेती हैं, वैसे भी कसम उठा लेती हैं और उनको ये लगता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमेशा हमारा घर टूट जाएगा, हम ये। अच्छा, एक तो जो आपने बात करी कि आदतन लोग झूठ बोलते हैं, तो कितने % लोग आपको ऐसे नजर आते हैं जो आदतन झूठ बोल रहे हैं? आपके सर्कल की बात कर रहा हूँ फिलहाल, मीडिया के। हाँ,
देखिए हमारे यहाँ जो मुझे लगता है ना झूठ बोलने की मेन लॉजिक ये है कि हम किसी की दिल आज़ारी ना करें। जैसे लेट्स सपोज मैं अच्छी नहीं लग रही, लेकिन उनको पता है कि अगर ये बोल देंगे तो कहीं मैम नाराज़ ना हो जाएं, तो जी अच्छी लग रही हैं ये। अब मुझे पता है कि मुझे नहीं ये कलर सूट कर रहा, लेकिन आपने बस अखलाकन बोल देना, या फिर आपने इसलिए बोल देना है अच्छा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं भाई, लेट हो रहा है, कहीं ये ना हो ये और टाइम लगा दे, चेंज करने चली जाए, तो वो एक मसलहतन झूठ। मेरे ख्याल से मसलहतन झूठ बोलना गलत नहीं है। मेरे ख्याल से ये शायद इस बात को मेरे सेकंड करेंगे। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि मसलहतन लोग ज्यादातर हाँ, झूठ और बोलते सपोज हैं। करें मैं आपको कह देती हूँ ये अच्छा नहीं लग रहा, मगर मुझे आपका टेम्परामेंट पता है कि आप फौरन रिएक्ट कर देंगे, तो मैं बोल दूं यार नहीं अच्छे लग रहे हैं आप। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें मजबूरन बोलना पड़ता है कि अगले को सच बोलो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मोहसिन भाई ये बताएं कि बात आज हो रही है झूठ और गीबत की, क्या ये बात ठीक है कि आप मसलहतन झूठ बोल सकते हैं कि अगर किसी की दिल आज़ारी ना हो रही हो, और फिर जैसे कि इन्होंने कहा कि लोग खुदा की कसम इस तरह की झूठी खा लेते हैं अपना घर बचाने के लिए, तो ये ठीक है, बोल देना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लानतुल्लाहि अलल क़ाज़िबीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहली बात कि झूठ जो है ये गुनाह कबीरा है। वो गुनाह जब तक आप तौबा ना करें अल्लाह माफ़ नहीं फरमाता। एक होता है गुनाह सगीरा, एक होता है गुनाह कबीरा। हम उसको गुनाह कबीरा समझते ही नहीं। तो जब नहीं समझेंगे तो झूठ और सच में फ़र्क ही नहीं रहा। तो सबसे पहले तो झूठ को आप गुनाह कबीरा समझें। अब रहा कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, पहले तो ये सोचने कि झूठ बोलना ही नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह मोमिन बखील हो सकता है, कंजूस? हुजूर ने फरमाया हाँ हो सकता है। हुजूर से फिर पूछा या रसूलल्लाह मोमिन झूठा हो सकता है? ये मोमिन की सिफत हो रही है, यानी मोमिन के किरदार में क्या चीज़ होती है? तो उसने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मालूम क्या चला कि ये मोमिन की सिफत नहीं कि वो झूठ बोले। दूसरी बात कि आपने अलमुख्तर बताऊं कि आपने फरमाया कि भाई कहाँ झूठ बोल सकते हैं। मसलहतन क्या बोल रहे हैं? देखिए मसलहतन दो जगहों पर हुक्म फरमाया शरीयत ने। एक, जब मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हो जाए और उनकी आपस में सुलह करानी हो, उसमें मसलहतन आप झूठ बोल सकते हैं। थर्ड पार्टी भी, या फिर वो हस्बैंड वाइफ भी बोल सकते हैं? थर्ड पार्टी बोल सकते हैं। हस्बैंड वाइफ भी बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं कि अगर कि अपना घर बचाना है, बिल्कुल दोनों के लिए हुक्म। इसी तरीके से कोई ग्रोह यानी कि कोई जमात या आपस में ऑफिस में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो तीसरा फर्ज या वो आपस में एक दूसरे की नाराजगी को मिटाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। हाँ। कि भाई ठीक है मुझसे गलती हो, या कोई ऐसी बात करते हैं ताकि और झूठ से और तनाज़ा बढ़ ना जाए। अच्छा, ये तो आपने दो पॉइंटर्स बता दिए कि किन मामलात पे बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक ये चीज़ बड़ी होती है कि हम मजाक में भी झूठ बोल रहे होते हैं। मजाक में से झूठ से मकसद ये ले लें कि कोई भी बात बना लें, जैसे एक अप्रैल फूल वाली मिसाल होती है, ये बड़ा बनाते हैं। तो इसके बारे में क्या हुक्म है कि जो लोग वो ये कहते हैं कि जी हमारी नीयत तो नहीं थी ना, अमाल का दारोमदार नीयत पे है, मेरी तो नीयत में नहीं था, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा नहीं, नीयत तो ठीक है, लेकिन आप जुबान से जो बात कर रहे हैं, हुजूर ने फरमाया, अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, मोमिन मुनाफिक है वो शख्स जिसमें तीन चीज़ें पाई जाती है। सबसे पहली अलामत क्या है कि जब बात करेगा झूठ बोलेगा। हालांकि वो नीयत में हो या ना हो, लेकिन जब भी इसकी गुफ्तगू होगी मजाक में हो या सीरियस हो, वो झूठ ही बोलेगा। एक हदीस में आपके सामने रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजरे थे, एक औरत ने एक बच्चे को बुलाया, हुजूर ने देखा और उसने उसको बुलाकर इस तरह बुलाया कि कोई चीज़ देना चाह रही है, तो वो बच्चा फ़ौरन भाग कर आया, तो उसने फिर वो खजूर अता कर दी। तो उसने फरमाया अगर तुम इसको खजूर नहीं देती तो तुमने इस नियत से इसको बुलाया था और ये इस नियत से आया कि मुझे कुछ देंगी, तो फिर ये झूठ शुमार हो जाता। मुराद है हम बच्चों से वादा करते हैं कि कल मैं तुम्हें ये चीज़ ला दूंगा, या हम मजाक में कहते हैं कि भाई ये काम हो जाएगा, यार मैंने तुमसे मजाक किया था। तो मजाक में भी झूठ बोलना झूठी है, गुनाह है, इसको बोला नहीं जाता। हमारे चैनल्स में झूठ बोला जाता है। ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से ये सवाल भी पूछा गया कि बहुत से लोग इसको मजाक में कहते हैं, और अगर उनको टोको भी तो वही कहते हैं कि यार हम तो जस्ट एक मजाक कर रहे थे। भाई ये मजाक नहीं, ये गुनाह के ज़मरे में आता है, और आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचें। और बहुत सारे सवाल हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। शकील भाई, बात हो रही थी मुर्गी के हवाले से, वही अभी जो ब्रेक में आप बात कर रहे थे कि गोश्त का नागा हो सकता है तो मुर्गी का क्यों नहीं, और फिर अवाम खाए तो खाए क्या। आपने कहा कि मुर्गी से बहुत सारी डिशेस बन जाती हैं, तो बन तो बीफ की भी जाती थी, मटन की भी, लेकिन महंगा बहुत है, तो उस पर क्या करा जाए? इस पर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी कि जी इसको नागा किया जाए, इनके भी 2 दिन बंद किए जाए? देखिए, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी हर उस चीज़ की बनाती है कि जिसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो अब डेफिनेटली सी बात है कि कभी हमने सोचा था कि बाज़ार इस तरह बंद कर दिए जाएंगे, टाइमिंग हो जाएगी, तो सब कुछ हो रहा है।
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے جس کو پر مرغی کو ویسے ہی لگے ہوتے ہیں لیکن اس کو اتنے بڑے پر لگ گئے, پر کاٹنے بہت ضروری ہو گئے. اب وہ پر اسی صورت میں کٹ سکتے ہیں کیونکہ سپلائی آپ کے پاس ہے نہیں, ڈیمانڈ آپ کے پاس بہت زیادہ ہے. اب جیسے کہ فرما رہی تھی کہ بھئی مل بھی نہیں رہی مرغی کہیں سے, اور وہ کہاں سے لائیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرغی مل رہی ہے, اس کی جو کاسٹ ہونی چاہیے اس سے بہت زیادہ ہوگی. اب اس کا حل جو ہم نے سوچا, جو ہمارے ذہن میں آتا ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو جانور ہیں بڑے, چاہے گائے ہیں, چاہے بیل ہے, چاہے بکرے ہیں, تو اسی لیے اس کی کم نہ ہو جائے تو اس لیے اس کے اندر 2 دن کا گیپ ڈالا گیا ہے کہ ہفتے میں 2 دن وہ بند رکھے جاتے ہیں. تو اگر بکرے کا گوشت, گائے کا گوشت, بھینس کا گوشت اگر ہفتے میں 2 دن بند کر رکھ سکتے ہیں, تو میں آج آپ کے اس پروگرام سے گورنمنٹ آف سندھ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ مرغی کو بھی 2 دن بند کریں. کم از کم جب 2 دن بند ہوگی تو ڈیفینیٹلی سپلائی ان کی بہتر ہونے کے چانسز ہیں, کیونکہ پھر وہ مرغی جمع ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سپلائی نہیں ہے, ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے, کیونکہ ڈیمانڈ اب اصل میں بند اتنے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی اور چیز پہ بھی شیف کام کریں, صرف مرغی پہ نہ کریں. مرغی خود بھی کبھی سوچتی ہوگی شیف سے میں کہوں کہ بھائی بس کر دو, کوئی اور چیزیں بھی بناؤ, کسی اور طرف بھی لے کے جاؤ, سبزیوں کی نئی نئی ڈشز لے کر آئیں. شکیل بھائی, یہ جو بات ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرغیاں جو یہ ہم لوگ کھاتے ہیں یہ اتنی زیادہ صحت مند نہیں ہوتی ہیں, یہ فارمی مرغیاں, اور یہ کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے, کچھ ہے ایسی؟ یہ بالکل ایسے کہا بھی جاتا تھا اور سنا بھی تھا, بلکہ ابھی پچھلے دنوں کراچی یونیورسٹی میں ایک پروگرام ہوا اس کے اوپر, اور ریسرچ بیس پروگرام تھا جس پہ پورے پاکستان سے جنہوں نے ریسرچ کی ہوئی تھی, انہوں نے تو بالکل چیلنج کیا. انہوں نے کہا جی کوئی ایک ایسی چیز اس میں سے نکال کے دے دیں کہ جو مرغی آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے. ڈفرینٹ کوسچنز کیے ہم نے. ہاں, اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں, ایک ہو رہی ہے کنٹرولڈ فارمنگ, عام آدمی کو نہیں پتا, عام کنزیومر کو نہیں پتا. کنٹرولڈ فارمنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اسے پراپرلی فیڈ دی جاتی ہے, اس فیڈ سے اس نے بننا ہے, اس نے 33 سے 35 دن میں تیار ہو کے باہر آ جانا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کے اسٹیج یہ جو بنا ہے اس سے بھی زیادہ نیٹ اینڈ کلین رکھا جاتا ہے. ایک دوسری فارمنگ ہے جو آج بھی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہو رہی ہے, اس میں اس کو جس طرح کی فیڈ دی جاتی ہے وہ آئی تھنک کہ بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بس خانہ پوری والی بات ہے. تو ڈیفینیٹلی فرق تو آتا ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے جو نہیں, بالکل نہیں. اور اگر ایسا ہوتا کہ 2 دن میں مرغی بڑی ہونے والی ہوتی تو اب جب اس وقت قلت ہے تو یہ کیا جا رہا ہوتا. اور یہ بڑی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. انفیکٹ ہم لوگ بھی کنفیوز ہوتے رہتے ہیں کہ بھئی آیا معاملہ ہے کیا, واقعی میں کیا اس طرح کا پرابلم ہے. لیکن شکیل میں بیٹھے تھے تو میں نے کہا پوچھ لوں, ایسے وہ جو پرابلم سننے میں آتے ہیں کہ مرغی کھائیں تو یہ بیماری ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی, زیادہ کھانے سے ہو جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. آمنہ, آپ کا وہ ہوتا ہے شاپنگ کرنے کا, خاص طور پہ میں گروسری آئٹم کی بات کر رہا ہوں, آپ کا ہوتا ہے جا کے خریدنے کا کچھ بازار میں ایسا سلسلہ؟ بالکل ہوتا ہے, اور میں آپ سے ایک بات شیئر کرتی چلوں. آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے میں نے ایک شو بھی کیا تھا ایک چینل پر, منافع خور ہوشیار کے نام سے. تو اس میں بھی میرا یہی تھا کہ ہم لوگ جاتے تھے اور ریٹ لسٹ چیک کرتے تھے. تب مجھے یہ اویئرنیس آئی کہ مجھے آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ سبزی کے بھی کوئی ریٹ لسٹ ہوتی ہے, فروٹس کی بھی ہوتی ہے, اور ہم لوگ ڈی سی وغیرہ کے ساتھ جا کے وہاں پہ باقاعدہ چھاپا مارتے تھے, پولیس کی ٹیم ہوتی تھی. اور آپ یقین کریں اس وقت جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ آج تک میرے کام آ رہا ہے. سیکنڈلی اتنی بےمانی ہوتی ہے. سیکنڈ مجھے ایک بات اور پلیز آپ لوگ بھی گائیڈ کریں, جو فروٹ ڈی ایچ اے میں 100 روپے کلو مل رہا ہے وہ عائشہ منزل میں اس سے کم ریٹس میں کیوں ملتا ہے؟ منڈی تو ایک ہی ہے نا جہاں سے آ رہا ہے. بالکل جی, اس پہ اس مافیا کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس پوائنٹ کو ہم پہلے بھی اٹھا چکے ہیں, ابھی دوبارہ بھی اس کو اٹھائیں گے کہ علاقوں کے لحاظ سے ریٹ طے ہوتے ہیں, کہ ظاہر ہے وہ اس پہ بھی ایک سائنس ہے کہ ظاہر ہے جو وہاں کا خریدنے والا ہے وہ بارگیننگ نہیں کراتا ہے, یہاں کا خریدنے والا بارگیننگ کراتا ہے, یہ ریزن ہوتا ہے. پھر اے کوالٹی, بی کوالٹی, سی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں اس کو ڈسکس کریں گے. وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مانور نے چپلی کباب تیار کر لیا. آج میں نے صحیح بولا ہے؟ بالکل جی. اور کیا انہوں نے خوبصورت چپلی کباب تیار کی ہیں, بڑی اچھی خوشبو آ رہی. انگریڈینٹس بتائیں ہمارے ناظرین کو آپ. جی, میں نے چپلی کباب میں پہلے قیمے میں اچھے سے ادرک لہسن کے پیسٹ کو, اس کے اندر پیاز کو چاپ کر کے, ٹماٹر کو چاپ کر کے, ہری مرچوں کو چاپ کر کے, اور دھنیا کو تھوڑا سا, زیادہ نہیں کیونکہ دھنیا پانی چھوڑ دیتا ہے, اس کو ہم نے مکس کر کے اچھے سے چاپ کر لیا. پہلے میں قیمے کو
ऑलरेडी चॉप कर चुकी थी, क्योंकि कीमा जितना बारीक होगा उतना ही आपका चपली कबाब अच्छा बनेगा, वरना वो टूट जाते हैं। ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है। फिर उसके अंदर मैंने चपली कबाब मसाला मिक्स किया है, हस्बे जायका उसमें आप नमक यूज़ कर सकते हैं, हस्बे जायका आप उसके अंदर लाल कुटी मिर्च यूज़ कर सकते हैं अपने मुताबिक। उसके अलावा आप इसमें ज़ीरा, साबित ज़ीरा ऐड कीजिए, साबित धनिया ऐड कीजिए। अच्छा, धनिया और ज़ीरे को थोड़ा पीस के, यानी हाथ में मसल के इसमें यूज़ किएगा, ताकि उसका एक टेस्ट आ सके, वो बारीक बारीक मुँह में ना चबे, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने इसमें मिक्स करके थोड़ा सा, अगर आप इसको रंग देना चाहें तो दे भी सकते हैं, हल्दी डाल के, नहीं देना चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद उसको फ्राई कर लेंगे कबाब बना के उसके। क्या बात है जी। ड्रिंक कौन सी बना रही हैं आप ये? आज मैं चॉकलेट शेक बना रही हूँ। चॉकलेट शेक कभी बनाती हैं, कोल्ड कॉफ़ी कभी बनाती हैं, चॉकलेट शेक किस तरह बन रहा है जी चॉकलेट शेक? जी, सबसे पहले चॉकलेट को मैंने बीट कर लिया अच्छे से, उसके अंदर थोड़ा सा चॉकलेट सिरम डाला, 2 चॉकलेट के बार आप ले सकते हैं। अगर 2 चॉकलेट के आप बार लेंगे तो वो अराउंड 8 ग्लासेस को कवर करेगा, जैसे मुझे 4 ग्लासेस इसमें कवर करने थे, तो मैंने एक 300 ग्राम वाली चॉकलेट इसमें यूज़ की है। उसमें अच्छे से उसको मिक्स करके उसके अंदर शुगर सिरप ऐड करके बीट करेंगे, फिर उसको हम ब्लेंडर में डाल के उसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे और दूध डाल के उसको ब्लेंड कर लेंगे। जैसे कि अभी मैं इसमें ब्लेंडिंग कर ही रही हूँ, मेरी आधी ब्लेंडिंग हुई हुई है। इसको ब्लेंड करके ऐसा करेंगे कि ऊपर इसके झाग आ सकें, ताकि चॉकलेट शेक का पता चल सके, मतलब चल सके। बिल्कुल जी, बड़ा ज़बरदस्त चॉकलेट शेक बनाती हैं। अच्छा, बात हो रही है रेसिपी के हवाले से, झूठ गीबत पे बात हो रही है। आप बोलती हैं झूठ कोई आपसे आपकी रेसिपी पूछे आप बिल्कुल ही अलग बता देती हूँ, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल सच बताती हूँ, आप ट्राई करके देखिएगा। कोई भी भाई रेसिपी आपको इनसे पूछनी हो तो बिल्कुल इनसे पूछें, और देखें झूठ बोलने का गुनाह भी हमने आपको बता दिया, झूठ ना बोलिएगा। बात हो रही है झूठ और गीबत के हवाले से, बहुत सारे हमारे पास सवाल हैं। मोहसिन भाई, एक चीज़ ये होती है कि गीबत करने का तो हमें गुनाह पता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना होता है। अगर कोई शख्स किसी की गीबत करे तो क्या उसे पहले उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, ये मांगना ज़रूरी है, या फिर अगर वो अल्लाह पाक से माफ़ी मांगेगा तो ठीक है, उसका गुनाह माफ़ हो सकता है? अच्छा देखिए, फिर वही बात आ गई शरीफ भाई, ये जो फितरती आमाल है, जैसे झूठ है, गीबत है, गीबत भी गुनाह कबीरा है, और ये नेचर है आपकी, नहीं, तो ये मैंने इसलिए बताया फितरती अमाल में से हैं। तो ये वो अमल हैं जो इंसान बोलता है कोई नहीं, ये तो हमारी रूटीन है, इसको हमारी हॉबी, कोई बात नहीं, ये तो चलता है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, बेशक। और इतना बड़ा गुनाह है, आप जो कह रहे हैं कि मुर्दा भाई गोश्त खाना, यहाँ तक आया है कि रोज़े महशर भी जब वो शख्स आएगा ना, तो अल्लाह ताला वो मुर्दा भाई का गोश्त जो दुनिया में खाया था, यानी गीबत के तौर पे, अल्लाह वो सामने ला देगा और फरमाएगा ये खा। हदीस में है, वो शख्स कहेगा कि अल्लाह का हुक्म होगा तो नहीं, खाना पड़ेगा, और वो उसको खाएगा और कराएगा। तो अब आप सोचें, अब आपने कहा कि गीबत जो करने वाला वो अल्लाह से माफ़ी मांग ले तो काफ़ी है, बंदे से माफ़ी मांगे। बिल्कुल। लेकिन ये हुकूकुल इबाद में से गीबत होती क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। गीबत कहते हैं किसी शख्स में ऐब हो, कोई बुराई हो, या बुराई से मुराद एक शख्स रंग का काला है, हालांकि वो उसका ऐब नहीं, वो उसके फितरी अमल है कि उसका अल्लाह ने काला बनाया है, लेकिन वो उसके लोग काले करके वो काले, किसी का छोटा है, कॉमन है हमारे यहाँ। तो अब ये अगर उसके पीछे आप कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि अबे भाई काले को बुला ले, तो ये भी गीबत है, यानी उससे बुरा लगेगा ना, मैं से बता रहा हूँ। और जब तक आप उससे माफी नहीं मांगेंगे, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। अच्छा मोहसिन भाई, ये तो एक हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन चीज़ है, किसी के बाल नहीं है तो गंजे, किसी का रंग काला तो काला, इनफैक्ट उसका ये नाम पड़ जाता है, और वो भी शायद इस चीज़ को एडजस्ट कर लेता है कि यार मेरा तो नाम ही यही है। इनफैक्ट कई दफ़ा तो बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि उनसे किसी का नाम पूछो, कहते हैं उसका नाम क्या था, क्योंकि उसको किसी लक़ब से पुकारा जा रहा होता है। नहीं, इसलिए फरमाया है कि देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा, अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन है और हसीन शे को पसंद फरमाता है। अगर किसी मोमिन को पुकारना है, किसी को बुलाना है, तो अच्छे अलकाब से पुकारें ना। फिर मैं कहूँगा गीबत का मतलब ही ये कि जब बंदा सुने तो उसको बुरा लगे। और एक वो भी गीबत हुई सर कि देखिए, अगर आप किसी को नुकसान दे रहे हैं, लेट सपोज शेरी मुझे किसी जगह पे या कोई टीम है मुझे कास्ट करना चाहती है, ठीक है, एक थर्ड पर्सन आता है, वो कहता है ये शख्स तो कैपेबल है ही नहीं। आपने वही वाली बात आ गई फिजिकल अपीयरेंस पे कि भाई वो बंदा तो ओवरवेट है, वो बंदा तो काला है, वो बंदा तो ऐसा है, ये बोल के आप जब किसी की रोजी को मतलब रुकवा रहे हैं, तो सोचिए ये कितना बड़ा गुनाह है। ये उससे भी बढ़ के इसे कहते हैं और ये हमारे चुगली बहुत करना। होता है। अच्छा, ये गीबत तो है, ये अलग बात है, ये उससे अपर लेवल पे आप इसे कहते हैं चुगली करना। चुगली से मुराद कुछ लोग आपस में एक दोनों के दरमियान एक बंदा मुआहदा हो रहा है, कोई तीसरा शख्स आया और उसने उस शख्स के दिल में दूसरे की बुराई डाल दी। अच्छा मोहसिन भाई, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो बंदा इस वजह से ये बात कह रहा हो कि जो भी बंदा है, जैसे उन्होंने फील्ड की बात की है, वो बंदा उस रोल के लिए, उस चीज के लिए सुटेबल नहीं है। अच्छा, तो इस बताने में क्या नहीं, अब इसमें दो बातें हैं।
حقیقتاً اگر وہی یہاں پر آئے گی نیت والی بات، اگر اور غیبت وہ چغلی کرنے والا بھی اگر اس نیت سے کسی کا عیب بیان کر رہا ہے کہ واقعتاً وہ شخص آپ کے کاروبار کے لیے یا آپ کے چینل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، اور اس سے بہتر بندہ موجود ہے. مثال کے طور پہ ایک نوکری ہے، ایک بندہ اہل ہے اور دوسرا نااہل ہے، لیکن نااہل کو ترجیح دی جا رہی ہے، تو پھر تیسرا صرف آگے کہ نہیں بھائی یہ بندہ اس پوزیشن میں بالکل صحیح بات ہے، تو پھر اس کو حکم یہ ہے کہ پھر وہ بندہ لازم اس پہ فرض بن جاتا ہے کہ اس نااہل کے بارے میں بتائے اس بندے کو جو اہل کو روک رہا ہے، نااہل کو لگا رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ بندہ کیپیبل نہیں، یہ بندہ کیپیبل ہے، تو وہ غیبت کرنا جائز ہو جائے گی. وہ چغلی سے نہیں مراد کہلائے گی، بلکہ وہ بندے کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ یہ بندہ اس قابل نہیں. ٹھیک ہے. اچھا بریک سے پہلے ہم نے ایک بات کی تھی کہ کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر سپوز اگر کیلے ہیں یا آم ہے، جو بھی فروٹ اس وقت چل رہا ہے اس کی قیمت کچھ ہوتی ہے اور دوسرے علاقوں میں وہی چیز کم قیمت پہ ہوتی ہے. اچھا جو ہم نے تجزیہ کیا تھا اپنا وہ یہ تھا کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر آپ کی مارکیٹ لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ جو لوگ لینے والے آ رہے ہیں وہ بارگننگ نہیں کراتے، اور جو یہی وجہ تھی کہ وہ منڈی سے بھی مہنگا خرید کے چلے آتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا تو اسٹال وہاں لگتا ہے، اس وجہ سے ہم اتنے کا بیچ دیں گے. شکیل بھائی اس کا بتائیں، ایسا ہی تھا یہ جو اگر ایک ڈیفینس میں ہے تو اس کے ریٹ الگ ہیں، بہادر آباد والے کے ریٹ الگ ہیں، طارق روڈ کے الگ ہیں، پھر لانڈی کورنگی ملیر کے ریٹ الگ ہیں، چیز تو سیم ہے؟ نہیں بالکل ایسا ہے. دیکھیں سیم چیز بھی نہیں ہوتی ہے، وہ کوالٹی تو ہوتی ہے، A کلاس B کلاس، کوالٹی میں بھی فرق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں مثال کے اورنگی ٹاؤن میں تو ڈیفینیٹلی اس کا کرایہ 10,000 روپے ہے. اب اسی طریقے اگر میں تھوڑا سا اور پوش ایریا میں جاؤں گا تو اس کا کرایہ 15 سے 20,000 ہو جائے گا، اور اگر میں کلفٹن ڈیفینس کی طرف جاؤں گا تو ادھر رینٹ زیادہ ہو جاتا ہے. اس چیز کا بھی ہم نے خود بھی اس چیز کو رکھا ہے کہ نہیں، لیکن اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا ہے. بات ہو رہی ہے جو وہاں پہ بھی دیکھیں بہت سی ایسی مارکیٹس ہیں نا جو ایک اللیگلی لگی ہوئی ہیں، بارہ اس پہ تو ہم کیا ڈیبیٹ کریں، لیکن ٹھیلوں پہ جو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں جو وہاں پہ میں وہی آ رہا تھا. تو اب وہ اسی کو دیکھیں کہ وہ آپ کو بڑا تھوڑا ریزنیبل، لیکن وہاں جو خریدار ہے نا اصل وہ ان کو خراب کرتا ہے، کیونکہ اس نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے پیسے دے دینے، اس نے نیچے نہیں اترنا. اچھا وہ اس بابا کے ساتھ یا اس ٹھیلے والے کے ساتھ اس کے ایسی کمیونیکیشن ہوتی ہے، گاڑی کا ہارن بجائے گا وہ سمجھ جاتا ہے اس نے کیا لینا ہے، اس نے پورا ایک پیک بنایا اس کی گاڑی میں ڈالا، پیسے لیے، اور ہو سکتا ہے 100-200 روپے ایکسٹرا بھی دے چکا ہوگا تو وہ بھی رکھا بابا یہ تیرے ہی ہو گئے. اب مسئلہ یہ کہ جب بابا کو اتنے نشے لگ گئے تو پھر وہ کیوں چھوڑے گا چیزیں؟ تو یہ خراب کرنے میں کنزیومر کا ہاتھ ہے. وہ کون سا کنزیومر؟ جو ان پوش ایریاز میں بیٹھا ہے. اچھا اس کی وجہ سے جو ان علاقوں میں جو چھوٹے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں جو بیچارے نہیں، ان کے لیے بڑا پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نہیں خرید پاتے کیونکہ ان کو پھر ہوتا کیا کہ وہ کہیں رستے سے آ رہے ہیں ٹریول کرتے ہوئے تو کوشش کرتے ہیں کہ یار چھوٹے کسی ایریا سے، عادت لگی ہوئی ہے، اس کو عادت لگ گئی. اب وہ اس کی عادت اتنی خراب ہے کہ اگر آپ صدر کی مثال لے لیں تو آپ اگر گرو مندر کے پاس جو 2-3 کھڑے ہیں آپ دیکھیں وہ لوٹ مار کا بازار کرتے ہیں. ہر سال ان کے اوپر ہم نے اتنی مرتبہ فائن کروائے لیکن ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. فائن تو کور کر لیتے ہیں نا، ہم سے کور کرتے ہیں. ہاں جی. اچھا پھر ادھر سے آپ امپریس مارکیٹ، سستا بازار، انتہائی سستے ریٹ. اسلم مارکیٹ کے پاس چلے جائیں، پارکنگ پلازا کے سامنے چلے جائیں، وہی جو چیز یہ آپ کو دے رہا ہے مثال کے طور پہ 100 روپے کی، وہاں سے آپ کو 20 روپے کی مل رہی ہے. اچھا شکیل بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بارگننگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی ضروری ہے، کرانی چاہیے عوام کو، نہیں کرانی چاہیے، کیا ہے اس بارے میں؟ نہیں بارگیننگ ہونی چاہیے. پہلے ایک زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ خواتین جو ہے نا یار یہ فضول جا کے ٹائم ویسٹ کرتی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار بنتے تھے. ایسا کچھ نہیں ہے. مردوں کو لفظ میں بڑا ہی برا سا استعمال کروں گا، چونا جو ہے نا بھرپور طریقے سے لگتا ہے. ہاں وہ ہوم منسٹری جو ہے نا وہ اس لیے کرتی ہے، وہ گھر سے جب نکلتی ہے نا تو وہ کوئی 2-3 دکانوں پہ ہوتی بھی جاتی ہے. اب وہ ایک آئیڈیا کر لیتی ہے جس دکان پہ میں نے جانا اب اس کے کیسے میں نے اس کے جو ہے نا چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اور دوسری بات ہے اب جب سے یہ اینڈرائڈ سیٹ آ گئے ہیں، لوگوں پر موبائل کمیونیکیشن آ گئی ہے، وہ لسٹیں جو ہیں ان کے موبائل میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اب وہ جو سمجھدار خاتون خانہ ہے وہ اس کو دیکھ کے جاتی ہے. اب اس کو پتہ ہے کہ اس لسٹ نہیں ملنا، لیکن وہ لڑا کر اس کے قریب لے لیتی ہے چیزیں. اور ہم جائیں گے، ہم کالر شالر ذرا صحیح کر کے جائیں گے تو وہ انفیکٹ یہ ایک منٹ آمنا کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا ہے، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. تو کرے جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سحری کا دسترخوان ہمارا لگا ہوا ہے. ہمارے مہمان جو ہیں وہ سحری کر بھی رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے جو مانور نے سحری بنائی ہے وہ انہیں کیسی لگی. شکیل بھائی کیسی لگی جو مانور نے چپلی کباب بنائے تھے؟ پہلے تو وہ بتائیں کیسے لگے. میں چپلی کباب ہی کھا رہا ہوں. اچھا کیسے؟ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اب ریسیپی اگر انہوں نے صحیح بتائی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی کاپی کریں گے اسے, Copy اگر صحیح بتائیے بقول آپ کے کہ سچ بتائیے, سچ بتائیے, بتائیں گی سچ, اچھی بچی ہاں تو ہیں. بس انشاءاللہ تعالیٰ بس پھر یہ اچھا فارمولہ ہے, کیونکہ عموماً چپلی کباب جب بنتے ہیں وہ کچھ اور بن جاتے ہیں. بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. آمنہ کیسی لگی آپ کو ان کی ریسیپی؟ بہت اچھی لگی, اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اتنے کم وقت میں ٹی وی پر بیٹھ کر بنانا سب سے بڑی بات ٹی یہ وی پہ بیٹھ کے نہیں, کچن میں کھڑے ہو کے بنانا, یا ٹی مگر وی کے اوپر کوئی بیٹھ کے بنا رہی ہیں. دیکھیں وہ تو بولتے ہیں نا, یہ لینگویج ہوتی ہے دیسی زبان میں کہہ لیں, اچھا. بٹ لائک میرا مقصد یہ ہے کہ لائیو آتے ہوئے ایک بات کرتے ہوئے انسان 100 دفعہ فمبل کر جاتا ہے, تو یہ تو پکانا ہے, تو اس میں بہت سارے بلنڈر ہو سکتے ہیں لیکن نہیں ہے ماشاءاللہ, اور بہت اچھا, اور اسپیشلی چٹنی بہت اچھی ہے. اچھا مانور مجھے بتاؤ کہ چٹنی وٹنی جو تم نے ریسیپی بنائی ہے, دیکھو میں نے بول تو دیا ہے, اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں, تم نے ریسیپی بتائی ہے وہی ہے, بالکل جینوین. دیکھ لو ابھی مفتی صاحب نے بتایا جھوٹ بولنے کا گناہ, یہ بھی گناہ ہے, آپ ریسیپی غلط بتائیں. نہیں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں گھر میں, اور ضرور مجھے ریویوز دے گا, فیڈ بیک دے گا کہ کیسے بنے. بالکل فیڈ بیک دیجیے گا, ہمارے ہی پیج پہ آ کے فیڈ بیک دیجیے گا. اچھا یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے تھوڑا لائٹر موڈ پہ ہوتا ہے, اس میں ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں ان سے ہم ان کا بچپن بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچپن کیسا تھا. آمنہ کیسا بچپن تھا آپ کا, کتنی شرارتی تھیں, کتنی آپ نے, میرا ابھی بھی بچپن ہی ہے. اب بالکل وہ تو زندگی بھر آپ کا بچپن چلے گا, لیکن کتنی شرارتی تھیں؟ میں بالکل شرارتی نہیں تھی, بہت ایک کہتے ہیں نا چپ رہنے والی بچی تھی, اور بڑی اب جو ہوں اس سے بالکل ڈفرینٹ تھی. ٹھیک ہے. تو جو کچھ نہیں کیا بچپن میں, جو چیزیں رہ گئی تھی کمی بیشی, وہ بڑے ہو کر بھی نا ساری شرارتیں ہیں جو نیچر میں جو نہیں تھی عادت, وہ سب میں نے پوری کی. تنگ کرنا, تو بچپن میں کیا ایسا ہو گیا تھا کہ آپ شرارتیں نہیں کرتی تھیں؟ میں ایکچولی سب سے چھوٹی تھی, میرے بھائی بہن مجھ سے 20 سال بڑی تھی, بھائی مجھ سے 19 سال بڑے تھے, تو پرابلم یہ ہوتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی کھیلنے والا یا میری ایج کا تو کوئی نہیں تھا, تو اس کی وجہ سے پھر جب آپ بڑے ہوتے ہو آپ کا فرینڈ سرکل بنتا ہے, باہر کی دنیا آپ دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا گھر میں تو بڑے لمیٹڈ سے رہتے تھے. لیکن رمضان کا ایسنس فرام دا ڈے ون, میں نے 7 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھا تھا, تب سے اب تک میرے لیے رمضان ایک سیلیبریشن ہے. پتہ نہیں آپ سبھی کے لیے ڈیفینیٹلی, تمام مسلمانوں کے لیے بالکل, لیکن لوگ عبادت اوبیسلی کرتے ہیں ساتھ ساتھ, اور ساتھ میں اس چیز کو انجوائے کر کے خوش ہو کے کرو. یہ نہیں ارے یار روزہ لگ رہا ہے, ارے یار اتنا لمبا روزہ ہے, ارے یار گرمی کا روزہ ہے, کیوں؟ مطلب آپ اللہ کے لیے کیا چند گھنٹے نہیں آپ دے سکتے, اپنے آپ پیٹ کو خالی رکھ سکتے؟ ڈائٹ آپ کو کرنی ہوتی ہے تو آپ آج کل تو 24 گھنٹے کا لوگ فاسٹ رکھ لیتے ہیں, لیکن روزہ رکھتے ہوئے اتنا برڈن کیوں ہم فیل کرتے ہیں, میرے سمجھ نہیں آتی یہ بات. یعنی کہ آپ کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچپن میں کوئی شرارتیں نہیں تھیں؟ نہیں, میں بہت سیدھی سادی تھی, لیکن یہ ہے کہ بس اتنی ہوتی تھی کہ رانگ کالز کر دیتی تھی, فون میں لا دیتی تھی اور پھر بات نہیں کرتی تھی یا کچھ ایک دفعہ میں نے ایک جھوٹ بھی بولا تھا, وہ بہت عجیب سا جھوٹ تھا, کال کر کے. ہاں تو یہ بتانے کا ہے, آن ایئر بتانے والا ہے. کیا ہے بھائی ایک نمبر پہ میں نے فون کیا, میں نے پوچھا کون بات کر رہا ہے, تو خاتون نے اٹھایا, انہوں نے کہا مسز صابر, تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے رکھ دیا. اگلے دن میں نے دوبارہ فون کیا, پھر کہتی ہے کہ کون بات کر رہا ہے, انہوں نے پوچھا, میں نے کہا صابر پاپا ہیں, اور فون رکھ دیا میں نے. اس کے بعد کیا ہوا ہوگا مسٹر صابر کے ساتھ مجھے نہیں پتا. ہاں تو اس کے بعد بھی کہہ رہی ہے میں شرارتی نہیں تھی, تو اس کے بعد بچا کیا؟ شکیل بھائی آپ کی شرارتیں کیا تھیں, آپ تھے شرارتی؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بچپن ہو اور شرارتیں نہ کی ہوں, تو پھر پٹے بھی بہت ہوں گے ابو سے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پٹے نہ ہو, سے پٹے یار بتا, یہ بولو پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا پٹے نہ ہو. بالکل پٹے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جس نے ماں سے مار کھائی ہے, کیونکہ اور دنیا میں ترقی بھی اسی نے کی ہے جس نے ماں سے کہیں نہ کہیں تھپڑ چھپڑ لیے ہوئے. اور جیسے محترمہ فرما رہی تھی نا, تو حقیقت بات یہ ہے کہ واقعی یہ بچپن میں خاموش طبیعت ہوں گی, کیونکہ ابھی ان کی اندر خاموشی نہیں ہے. یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ وہ حسرتیں ہیں جو بچپن میں نہیں, لیکن ہم بچپن میں بھی بالکل اسی طریقے سے شرارتی تھے. ہماری شرارتیں بڑی تھوڑی سی ہٹ کر تھی, ظاہر سی بات ہے, باہر جانا کھیلنا کودنا, بیل دبا کر اس میں کچھ نہ کچھ پھنسا دیتے تھے اور بھاگ جاتے تھے, یہ شرارتیں بڑی کامن رہی ہماری. اس کے علاوہ گیم ہوتے تھے بچوں کے ساتھ جو سارے ہماری ایج کے تھے, ان کے ساتھ گیم کرنا, تو اس میں شرارتیں کچھ تھوڑی میرے خیال ایسی ہو جاتی تھی کہ جو بتایا بھی نہیں جا سکتا, بہت سی سینسر ہو جاتی ہے نا. کبھی ہم نے اگر کوئی ایسا پروگرام کیا جو انسینسرڈ ہوا اور وہ یوٹیوب پہ کیا تو بالکل بتائیں گے آپ کو, یہاں پہ ہم نہیں بتاتے. آپ نے ایک بات ہو رہی تھی غیبت کی, یہ ہمارے یہاں بڑی کامن بات ہے گوسپس کرنا, اور یہ معذرت کیا خواتین مرد بھی کرتے ہیں, اب تو کیا خواتین کو الزام ٹھہرنا سبھی کر رہے ہیں. یہ کیوں ہے اتنی کہ ایک بات ادھر سے ادھر لگانی ہے, اس کو پہنچانی ہے, اور اس کو ہم نارملی بیہیو کرتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ایکچولی مسئلہ یہ ہو گیا نا شہری, آج کل پرابلم یہ ہے کہ میں نے آپ کی گڈ بکس میں آنا ہے, اب میں اگر ان کی برائی نہیں کروں گی تو میں آپ کی گڈ بکس میں کیسے آؤں گی؟ یہ جو ہو گیا نا, ایک کا پتہ کاٹو گے تو ہمارا پتہ کلیئر ہوگا, یہ ایک لاجک بن چکی ہے اس وقت کامیابی کی,
اس لیے ہم یہ نہیں کہتے، مطلب میں آپ کے پاس آؤں گی کوئی جاب کے لیے یا کسی کام کے لیے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میری کیا کیپیبلٹیز ہے، کیا میں کر سکتی ہوں. میں یہ بولوں گی آپ نے کہا یار وہ کو ہوسٹ میری وہ ہے وہ بنتی نہیں یار وہ تو بالکل اچھی نہیں ہے، ارے اس کو کیوں رکھ لیا، ارے اس کا تو پتہ ہے پچھلے شو میں اتنے اس نے بلنڈر کیے تھے، وہ تو ٹائم پہ آتی ہی نہیں تھی، اتنی برائیاں کرتی اچھا یہ تو چلے ایک شو کی بات کر رہی ہیں نا، ویسے میں ان جنرل بھی بات کر رہا ہوں، گھروں میں، آفیسز میں، ہر جگہ یہ ایک مگر مرد حضرات بھی کرتے ہیں. نہیں، میں نے شروع میں مردوں کا بھی بول دیا تھا، اس میں وہ نہیں ہے، لیکن کیوں ہو گئی سبھی کی بات کر رہا ہوں. اصل میں میرے خیال سے وہی والی بات آ گئی جب بیسک بچپن میں آپ کو کہا جاتا ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، یا جھوٹ بولیں گے تو زبان جلا دی جائے گی، جو ایسے بچوں کو ڈرایا جاتا تھا، ڈانٹا جاتا تھا، وہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں. بیسک ٹریننگ پیرنٹس سے زیادہ بچوں کو جو میڈز ہوتی ہیں وہ پال رہی ہیں، وہ میڈز پال رہی ہیں جو گھر میں ہمارے، اللہ معافی کہنا نیچے کسی کے، لیکن چھپ کے کھانا کھا رہی ہوتی ہیں فریج سے نکال کے، بچوں کی وہ کیئر نہیں کر رہی ہوتی لیکن مالکن کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں ہم نے تو بچے کو یہ کھانا کھلا دیا. تو جو اس کی پرورش ہی کر رہی ہے، ماں ہی نہیں پال رہی اس بچے کو، جب ایک میڈ پال رہی ہے، گورننس پال رہی ہے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو بچہ پھر کیا بڑا ہوگا. آج کی کیا مائیں سوری ٹو سے وہ ٹائم نہیں دیتی جو ہماری ماؤں نے دیا ہے. لیکن دیکھیں اب کے جو دور ہے وہ بڑا فاسٹ ہے، اس میں اب پہلے آپ کے دور میں یا ہمارا بھی دور، اس میں یہ تھا کہ جو والدہ ہوتی تھی وہ ظاہر نہیں کماتی تھی، نارملی عورتیں جاب نہیں کرتی تھیں. اب تو یہ ہے کہ ظاہر عورتیں بھی جاب کر رہی ہیں، مرد بھی جاب کر رہی ہیں، تبھی آپ کا گھر چل رہا ہے. تو پھر عورت ہی بیچاری پہ سب کیوں ڈال دیں کہ جی بچے بھی پالو، گھر بھی بناؤ. تو باپ کا بھی اتنی ڈیوٹی آ گئی نا. میں یہی چلیں آپ اس کو دونوں کیٹیگری میں ڈال دیں، بڑوں پیرنٹس پہ بات کر لیں، لیکن اگر آپ کے گھر سے جھوٹ کو روکنے کا اگر بنیاد نہیں رکھی جائے گی، بچہ نہیں ٹریننگ. مجھے آج بھی اپنے 5 سال کی عمر کا واقعہ کیوں یاد ہے، کیونکہ یہ ہماری بیسک ٹریننگ ہوتی ہے. جتنا آپ کا جتنا فریش مائنڈ ہوتا ہے نا، جب اس کو بلڈ کیا جاتا ہے، وہ ٹریننگ آج تک آپ کو آج کی کوئی بات شاید یاد نہیں ہوگی لیکن اپنے بچپن کے قصے یاد ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کی وہ پہلی مار آپ کو کس بات پہ پڑی تھی یا آپ کو کس بات پہ ڈانٹا تھا آپ کے والد نے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. شکیل بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ پہلے کے پیرنٹس اور اب کے پیرنٹس میں بہت ڈفرینس آ گیا ہے، لیکن پہلے کا جو ماحول تھا، مطلب میں فائنینشلی بات کر رہا ہوں، اور وہ اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، گزارا ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے. اب ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا کمرشل لائف ہو گئی ہے، تو پھر پیرنٹس کس طرح بیچارے وہ کریں گے؟ نہیں دیکھیں، پیرنٹس تو خیر بیچارے کسی صورت بھی نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیرنٹس بنا دیا تو بیچارہ پن تو ان میں سے نکل گیا. دیکھیں تربیت بیسکلی ماں دیتی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں یا آپ، ہم جہاں بھی جس مقام میں، اس میں شاید اس تربیت کا بھی اثر ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آج ہم نا صرف تعلیم کی طرف زیادہ زور دے رہے ہیں، چاہے وہ ماں یا باپ، دونوں کا ایک ہی زور ہوتا ہے اس بچے کا. اور ابھی جب یہ منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا چھٹیوں کا، تو یقین کریں سب سے زیادہ بچے خوش تھے کہ یار زبردست ہو گیا کام یہ. یعنی کہ ریزنز کیا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر تعلیم لاد دی ہے اور تربیت کو ہٹا کے باہر پھینک دیا ہے کہ بس وہ ڈگریوں کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے جو بچپن تھا نا اس میں تربیت کا بڑا اثر تھا. کیوں کہ ریزن یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ محلے کا بھی کوئی چچا تایا کوئی بنا ہوا ہے تو وہ بھی اگر کہیں غلطی سے نظر آ جائے تو اسے بھی خوف کھا کے ہم ادھر ادھر گلی میں چھپ جاتے تھے کہ کہیں یار وہ دیکھ نہ لے. اور کہیں اب لوفر پن کیا ہے، آج کا لوفر پن تو بہت ہی عجیب سا ہو گیا ہے. ہمارے زمانے میں تو اگر غلطی سے آپ گلی کے کونے پہ بھی کھڑے تو کیوں کھڑے ہو پوچھے جاتے تھے. ایک چیک اینڈ بیلنس، وہ چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گیا نا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تربیت تو بیسکلی چاہے کچھ بھی کر لیں ہم، ماں ہی ہوتی ہے. جی محسن بھائی آپ اس پہ کیا رائے دیں؟ میں اس یہ بات کرنا چاہتا ہوں، بات بالکل ان کی درست ہے. اصل میں بات یہ کہ جو اصل مدعے پہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ پہلے توجہ یا مرکز یا سینٹر جو ہوتا تھا ماں باپ ہوتے تھے بچے کے لیے. اب بچے کی توجہ مرکز سینٹر وہ یا تو اسکول کا ٹیچر ہوگا یا تو ٹیوشن کا ٹیچر ہوگا یا قاری صاحب ہوں گے. اسی طرح ماں باپ کی بھی توجہ، کیونکہ وہ سوچ کرتے ہیں بس ہم نے اسکول میں بھیج دیا نا، اب تربیت تعلیم یعنی صرف تعلیم دینا کام ہی نہیں ہے بلکہ اسکول کے جو مدرس ہیں ان کا کام تربیت بھی دینا ہے. اب بچے کے پاس ٹائم کیا ملتا ہے، پہلے اسکول جاتا ہے، مدرسے پہ قاری صاحب مل جاتے ہیں، قاری صاحب اور ٹیوشن چلے جاتے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے میرا بچہ، یہ مجھے ہم نے بچہ دیا ہے، یہ مکمل پیکج بنا کے دے دیں گے، اس میں تربیت بھی شامل ہے اور تعلیم بھی شامل ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ علم حاصل کرو من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے. جو ماں کی گود فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ تربیت تمہیں ماں ہی دے گی، تربیت تمہیں گھر والے ہی دیں گے، بھلے تم جتنا علم حاصل کر لو باہر دنیا میں جا کر. تو اصل میں فقدان جو ہے نا، وہ جو ریزن جو ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ جب اولاد کو آپ یہ سمجھے کہ باہر سے ان کی تربیت میں حاصل ہو جائے گی یا باہر سے علم حاصل کر لیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. بالکل جی، تربیت کی جہاں پہ بات ہوتی ہے میرا تو یہی کہنا ہے کہ جی بالکل ماں باپ دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے.
اور ظاہر ماں کا فوکس پر زیادہ ہوتا ہے کہ تبھی ان کے قدموں کے نیچے جنت دی گئی ہے کہ وہ زیادہ ان کا مرتبہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر فوکس باپ کا بھی ہوتا ہے، ماں کا بھی ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے کیونکہ اب بچوں میں تربیت کی کمی آ گئی ہے۔ آمنہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہماری اس نشریات میں آئیں۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ نور، کوئی آپ کا سوال ہے محسن بھائی کے بالکل، لیے؟ میرا سوال ہے مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہتان اور غیبت میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہتان اور غیبت میں واضح فرق یہ ہے کہ غیبت جو ہوتی ہے نا، عام طور پہ اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک شخص میں عیب ہے اور اس کے پیچھے آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے، اور ایک شخص میں عیب نہیں ہے لیکن آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں، اس کو بہتان کہتے ہیں، اور بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی غیبت کرنے والے کے حکم آپ نے سن لیا، یہاں تک کہ جو غیبت کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات، غیبت کرنے والے کی اللہ دعا قبول نہیں فرماتا، استغفر یعنی اللہ۔ جو غیبت کرے گا وہ دعا کرتا رہے، اللہ دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ دوسری بات، نیکیاں وہ کرے نا غیبت کرنے والا تو اللہ نیکی بھی قبول نہیں فرماتا غیبت کرنے والی۔ حدیث میں لکھا ہے کہ غیبت کرنے والے کی جو نیکیاں ہیں اللہ وہ نیکیاں بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور آخری بات، ایک ہوتا ہے نا اعمال میں اضافہ ہونا، نیکیوں میں اضافہ ہونا، یہ بندہ جو غیبت کر رہا ہے اس کے گناہوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ اب آپ سوچیں کہ غیبت سے اتنا بڑا گناہ ہے، تو اب جب غیبت اتنا بڑا گناہ تو بہتان تو اس سے بڑا گناہ کہ بندے میں عیب بناؤ پہ بیان کر دیا جائے۔ اچھا، یہ میں بڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں جب میں اس طرح کی نشستوں میں بیٹھتا ہوں کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں، ہم پہ اللہ تعالیٰ مہربانی بھی کر رہا ہے، بے شک، اور ایک بڑی وہ واقعی میں یہ بات حقیقت ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے بے شک، کہ ایک جگہ بالکل جیسا محسن بھائی نے بتایا کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی لیکن پھر بھی ہو رہی ہیں، تو یہ رسی کو کیا محسن بھائی ڈھیل دینا ہوتا ہے کہ دیکھیں غیبت یا جھوٹ بولنا یہ تو ایک کامن سی بات ہے، آپ کو آفیسز ہوں، آپ کو گھر ہوں، آپ کو بازار ہوں، یہ ہمارا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ نارملی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیا گناہ ہے کیا نہیں، یار وہ یہ میں پتا ہے وہ ایسا تھا، تمہیں پتا ہے وہ ویسا تھا، لیکن محسن بھائی پھر بھی ہماری دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان بھی، تو کہ رسی اس کو کہتے ہیں رسی کو ڈھیل۔ دیکھیں رسی کے ڈھیلا ہونا بھی ہے، لیکن میں نے کل آپ کو ایک بات بتائی تھی، بندہ 70 مرتبہ توبہ کرے اللہ 70 مرتبہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن ایمان پتہ ہے کیا ایمان یہ نہیں کہ آپ بہت بڑے نمازی، بے شک بہت اچھی بات ہے، ایمان یہ ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے نا پھر دل میں ندامت ہو، یار یہ غلطی ہو گئی، یا اللہ پھر مجھے معاف فرما دے۔ بندہ اتنا ہی سوچ کر نادم ہو جائے نا اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دے، تو ایسے تھوڑی بھی قبول ہو رہی ہیں دعائیں، آپ نادم بھی تو ہو رہے ہیں نا، جہاں گناہ ہو رہے ہیں وہاں ایمان کی حلاوت آپ کے اندر ہے نا، بھلے بندہ کتنا ہی گناہ گار کیا ہو لیکن ایمان کی چنگاری اندر موجود ہوتی ہے، وہ جب بھڑکتی ہے نا تو پھر وہ بھڑکتی ہے تو بندے کے آنسو نکلتے ہیں، وہ نادم ہوتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اکثر آفیسز میں یا کہیں ایسی جگہ 2 امپلائیز کام کر رہے ہیں، ایک کو دوسرے سے مسئلہ ہے اور اس نے جا کے اپنے مالک کو اس کی شکایت کی، تو کیا یہ غیبت میں آئے گا یا شکایت میں آئے گا؟ 2 باتیں اس میں، اگر وہ شکایت جائز ہے، شکایت سے مراد اس سے کمپنی کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا ان دونوں کا آپسی مسئلہ ہے، کوئی لڑائی ہو رہی ہے اور آپس میں اگر وہ اس لیے شکایت کر رہا ہے کہ بھائی مالک صلح کرائے یا آپ اس کو سمجھائیں، ہاں یا سمجھو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ چاہ رہا ہے کہ وہ مالک کی نظروں سے گر جائے تو پھر تو یہ غیبت ہے، صاف بات یہ۔ اگر وہ اس لیے چاہ رہا ہے پھر اس پہ بات آ جائے گی کہ نیت کیا ہے، آیا تم اس سے صلح کرنا چاہ رہے ہو یا اس کو مالک کی نظروں میں گرانا چاہ رہے ہو؟ اور یاد رکھے گا جو اس طرح کرتا ہے نا کہ مالک کی نظروں میں گرانا چاہ رہا ہو یا غیبت اس طرح کر رہا ہو، وہ فرماتے ہیں ہر کوئی چہرے کے ساتھ سامنے سے آئے گا، مراد یہ کہ جیسے ہمارا جسم ہے نا ویسے ہی ہمارا چہرہ سامنے ہے، لیکن جب غیبت والا آئے گا نا چہرہ پیٹھ کی طرف ہوگا اور جسم سینہ آگے ہوگا، یعنی اس کا چہرہ اللہ پھیر دے گا، تو یہ سمجھ لی کہ غیبت بڑا گناہ ہے۔ لیکن پھر وہی بات آ گئی چند مراحل میں غیبت کرنا سے مراد کہ بندے کی برائی اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ اس سے دوسرے شر سے لوگ بچ جائیں، تو اس صورت میں غیبت سے مراد کی برائی بتانا لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ بھائی اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ گیا ہوا ہے بالکل، اور وہ لڑکا نشہ کرتا ہے یا کسی اور فیل میں ہے، لیکن ہم اس کے منہ پہ نہیں بول سکتے لیکن اس کے پیچھے یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ بہت زبردست، بالکل آپ جو پوائنٹ کیا نا آپ نے یہی، تاکہ آپ اس کی آنے والی زندگی بچی کے بچا رہے ہیں، اسی میں بہتری اور فرض ہے کہ آپ کا اس کو بتانا۔ اچھا، ایک کنڈیشنل جھوٹ کی ہم بات کرتے ہیں، آپ نے اس وقت بھی نشست پہ بتایا تھا کہ جی اگر میاں بیوی کی صلح ہو رہی ہو یا وہ ہو رہی ہو، اکثر
اکثر مرد بہت غصے کے تیز ہوتے ہیں جس میں بیوی کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اس میں ان کا آپسی لڑائی نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن اس میں وہ اپنے شوہر کی وجہ سے, اپنے شوہر کے خوف سے ڈر بولتی ہے, جیسے کہ اگر وہ یہ بتا دے کہ تمہارے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا تو ان بھائیوں کے بیچ میں آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے, یا کوئی ایسی چیز کو پتہ ہے میرا شوہر بڑا خطرناک ریئیکٹ کرے گا, تو یہ کنڈیشنل جھوٹ اس وقت میں صحیح ہے؟ دیکھیں بات وہی کہ وقت اور حالت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہ جھوٹ بول رہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے غصے میں انسان, یہ شیطان کے جیسا حربہ ہوتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ عورت ہو یا مرد ہو, مثال کے کچھ خواتین کا غصہ بڑا تیز ہوتا ہے, تو اگر مرد اپنی کہتے ہیں وائف سے یا ماں سے یا بہن سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ ناراضگی بڑھ جائے, ان کو روکنے کے لیے بھی اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تاکہ غصہ کم ہو جائے, بعد میں ان کو اصلی حالات بتا دیتا ہے, تو شریعت نے اس کو بعد میں بتانا ضروری نہیں, بعد میں مراد کہ اگر رشتہ خراب نہ ہو. ٹھیک ہے, بات یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے بتا دیا تو میاں بیوی ہو یا بہن بھائی ہو, کوئی بھی ہو, رشتہ خراب ہونے کا مسئلہ ہو یا رشتہ ناؤذ باللہ ٹوٹنے کا مسئلہ ہو, تو پھر اس میں حکم یہ ہے کہ وہ اس جھوٹ پر قائم رہے. اچھا محسن بھائی, ہم جو ابھی اس وقت معاشرہ دیکھ رہے ہیں, اس معاشرے میں بڑے پرابلمس چل رہے ہیں, ہم ایک جگہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہے, بے روزگاری ہے, یہ ہے. اب جو آپ نے اس نشست پہ بتایا, جو آپ پہلے ہی بتا کے جھوٹ اور غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے, اور ہمارے ہاں, میں اپنی بھی بات کروں گا, ہم اسے گناہ سوچتے ہی نہیں, بالکل نہیں, ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچتے. کامن بات ہے, تو کیا ہوا یہ کہتے ہیں. بالکل. کیا ان باتوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے پہ اثر آ رہا ہے؟ یہ جو ہم رونا رو رہے ہیں, کیا ان چیزوں کے اثرات ہیں ہمارے معاشرے میں؟ شریف اصل معاشرے پہ یہی اثرات آ رہے ہیں کہ ہم نے جھوٹ کو نا بہت مطلب جھوٹ کو ہم نے اہمیت دینا بند کر دی ہے. مثال کے طور پہ ہم کسی سے مذاق بھی کرتے ہیں نا, مزاح جسے کہتے ہیں, یا آپ ہنسی مذاق کہہ لیں, اسلام نے منع نہیں فرمایا کہ آپ مذاق کر سکتے ہیں, لیکن اس مزاح میں یا ہنسی مذاق میں اپنا جھوٹ بولا تو وہ جھوٹ جائز نہیں. مثال کے طور پہ میں نے پھر آپ جیسے آپ نے سوال کیا کہ بھائی مذاق میں ہو یا سیریس ہو, جھوٹ کو اہمیت دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے, تو یاد رکھیے گا جھوٹ مذاق میں ہو یا کسی بھی طریقے کا ہو, اللہ اس کے رسول نے اس پر لعنت فرمائی. اچھا محسن بھائی, کچھ لوگوں کی نیچر کے اندر ہم اپنی عام زبان میں کہیں گے شیخیاں مارنا, یا ایک اور بھی ورڈ ہے وہ کہ بھائی چھوڑیاں مار رہا ہے, وہ یہ لمبی لمبی پھینک رہا ہے, یہ بڑی اس کی حضور نے فرمایا نیچر میں ہوتا ہے. ویل لہو ویل لہو ویل لہو, تباہی ہے تباہی ہے تباہی ہے اس شخص کے لیے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ مذاق کرتا ہو. مراد یہ ہے کہ اس کی نیچر میں یہ چیز ہے کہ میں نے شیخی مارنی ہے کہ جی وہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا, یا اس گھر میں جنات کا سایہ ہے, اپنی طرف سے ایک من گڑت کہانیاں, مقصد اس نے وہ گڑ رہا ہے نا, اس کی نیچر میں یہ چیز, تو یہ نیچر بدلنی پڑے گی. نیچر تو وہ بنانی جو اللہ اس کے رسول نے بنائی ہے انسان کی, یعنی قانون اور فطرت وہ بنانی جو اللہ اس کا رسول دین دے رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ اگر ایسا سوچ رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں یا ٹھیک ہے اگر نیچر میں شامل کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور بڑکیاں مارتا ہے, تو یہ تو یاد رکھیے گا. لیکن آخری بات اگر آپ کی چاہت ہو, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مزاح کرنا منع نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بوڑھی عورت آئی حضور کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگی اصلاح میرا کیا ہوگا, میں بڑھیا جنت میں جاؤں گی, تو حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ پھر رونے لگے. حضور نے فرمایا ہر عورت جوان ہو کر جنت میں جائے گی. ہاں سبحان اللہ. دیکھیں مذاق کرے, مذاق کرنے میں کچھ نہیں ہے. سوال میں نے اس وقت پوچھا کہ ہمارے بہت سے دوست ہیں, وہ ان کی طبیعت میں ہے یہ چیز, وہ کہتے ہیں نا ہیبٹ ڈو ناٹ چینج, لیکن چینج کرنی پڑے گی کیونکہ پھر یہ چیز آپ کو گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے. شکیل بھائی, ریٹ لسٹ پہ ہر دفعہ لڑائیاں ہوتی ہیں, اس دفعہ میں نے سنا ہے ریٹ لسٹ بنی نہیں اور کہہ دیا ہے کہ جی 2019 کی ریٹ لسٹ فالو کرے. ایسی بات حقیقت ہے یا ایسی قیاس آرائیاں ہیں؟ نہیں کوئی قیاس آرائیاں نہیں, بالکل حقیقت ہے, کیونکہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں تو سچ ہی بول رہے ہیں. تو سچ یہی ہے کہ ایسا ہی ہے, اور 3 سے 4 میٹنگز ہو چکی ہیں, بٹ لیکن ریٹ لسٹ نہیں بنی ہے. صرف فروٹ کی ڈیلی بنتی ہے اور اس کے علاوہ ویجیٹیبلس کی ڈیلی بنتی ہے. اور چکن کی آپ مجھے بتائیں نا, چکن اس وقت ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ 450 روپے کلو ہے, سرکاری ریٹ لسٹ کو دیکھیں 214 روپے ہے. تو شکیل بھائی یہ جو ریٹ لسٹ بناتے ہیں تو کمشنر صاحب کی انڈر سپرویژن جی, کنٹرولر جنرل وہی ہے. تو کیا مطلب آنکھیں بند کر کے لسٹ بناتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ شاید بناتے رہو نہیں, وہ ایسا ہے میرا خیال ہے کہ وہ یہ شاید گورنمنٹ کے کاغذوں میں یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ جناب کی بڑی کم ہے, مہنگائی بڑی کم ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اگر مہنگائی زیادہ ہو یا کم ہو, دونوں صورتوں میں صوبائی حکومت کا ڈومین ہے.
ये फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। इनकी तो इस करने इनको से फायदा क्या हो रहा है कि वो अपने कागज तो भर रहे हैं लेकिन लोग इससे नुकसान हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि देखें इसमें रिश्वत सतानी जो है ना बढ़ गई है, क्योंकि डेफिनेटली आप मुझे बताएं जब 214 रुपए की मुर्गी नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको बोलेंगे तुम रेट लिस्ट पे नहीं दे रहे हो। हमारे जैसे लोग भी जाके खड़े हो जाते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं दे रहा, वो चले गए उसके साथ। वो अब वो क्या होता है, फिर वो अंडर द टेबल जो बात होती है वो असल इस चीज ने ही खराब किया। और इसकी वजह भी यही है जो आज आपका मौजू है ना, ये झूठ और ये बेसिकली झूठ ही की बुनियादें रखी जा रही हैं। और आप मुझे बताएं अभी ये ड्रामे की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, भाई आप आपके लीडर सारे झूठ बोलते हैं। आप शाम 7 बजे से लेके 11 बजे तक के जितने शो हैं उनमें जितना झूठ बोला जाता है, लीडर सारे हमारे जो बैठे होते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, जिनको हम फॉलो अप कर रहे होते हैं, हमारे हम जैसे लोग उनको देखते हैं, हम उनको वोट देते हैं और हम देखते हैं कितने मजे की बात कर रहे होते हैं, जबकि वो सारी झूठ होती हैं। अब एक ही टाइम पे बैठ के, और चूंकि कई प्रोग्रामों में हम भी साथ बैठे होते हैं, जब वो थोड़ा सा वक्फा होता है तो फिर जो गुफ्तो शनीर जिस तरह की होती है, एंकर के साथ जो बात हो रही होती है, आई मीन कि क्या मजाक है। हमने अपने माशरे को झूठा माशरा बना दिया है। और ये सिर्फ कह देना कि नहीं झूठ पे बड़ा गुनाह है, मैं कहता हूँ गुनाह कबीरा है, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे इसको। और ये जो महंगाई है ना, ये भी झूठ है। ये देखिए शकील भाई ने क्या कनेक्ट किया है। मैं जो कह रहा था माशरे के असरात पड़ते हैं, वाकई में शकील भाई वो कागज में दिखाने के लिए कर देते कि मेरी वाह वाह होगी, फिर नीचे वाला बेचारा क्या करता है, वो अपना वो करता है। तो ये शुरुआत तो यहाँ झूठ यहीं से हो रही है ना, बिल्कुल हो रही है। तो शकील भाई दायरे 2019 में एक अलग मामला होगा, 2021 में भी जमीन आसमान का फर्क आया है। तो आप लोग जब जाते हैं तो लोग आप पे चढ़ाई नहीं करते कि यार आप कंज्यूमर की तो बात करने आ गए, व्हाट अबाउट अस? हाँ देखें, यही हमने किया। 3 मीटिंग हुई, हमने उसका बाइकआउट किया कि हम ऐसी मीटिंग में नहीं जाना चाहते कि जिसमें बाहर जाकर हमारे पे लोग एलिगेशन करें, क्योंकि जाहिर सी बात लोगों का राइट है हमसे बात करना कि भाई जब आप गए। अच्छा, फिर एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आती कि आपने देखा होगा कि जब ये दुकानदारों के साथ कहीं थोड़ी सी कोई लैंड का कोई इशू हो, कुछ हो, ज़रा सा कोई खुदा न खासा रॉबरी या कुछ भी हो जाए, तो ये पूरी दुकानें बंद कर देते हैं। इनसे ये क्यों नहीं करते कि इनकी लिस्टें नहीं बनती, ये दुकानें क्यों नहीं बंद करते? आधा दिन भी बंद कर देना, दूसरे दिन जो है ना पूरी प्राइस लिस्ट सही बन के आ जाएगी। मसला ये है कि ये खुद भी नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते कि फिर वही बात झूठ का सहारा लेके ये भी अपने काम को बेहतरीन चला रहे हैं। ना लिस्ट लगी होगी, जो लगी है वही पुरानी लगी है, तो चलो जी काम तो चल रहा है ना मार्केट में। नाजायज मुनाफाखोरी को बेसिकली हमने मौका फराहम किया, गवर्नमेंट ने भी और इन लोगों ने भी। अब वो उसमें चाहे कोई भी हो। सही बात। ये जी अवाम के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बात यह है कि हम सबको अपने अंदर से सादत को ख़त्म करना होगा। आज का हमारा मौजू था झूठ और गीबत, और माशरे पे इसके क्या असरात पड़ रहे हैं वो आपको पता ही है कि क्या असरात पड़ रहे हैं। अपने अंदर से सादत को ख़त्म करें। वो लोग जो ये समझते हैं कि हम मजाक में कर रहे हैं, या वो लोग जो उसको गुनाह नहीं समझते। इस नशिस्त का मकसद ये था कि आपको ये बताएं कि ये एक बहुत ही बड़ा है, गुनाह कबीरा है, और अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करें। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है जो हमें माफ़ किए जा रहे हैं। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है तब तक जब तक हम जिंदा हैं, लेकिन इस आदत से बचें। शकील भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आए। मुझे और महानूर को इजाज़त दीजिए, हमारी नशरियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।